محمد شکیل صاحب اشرفی رحمت برکاتہ عالیہ، جن کی کاوشوں محنتوں مشقتوں کے لیے ثمرہ ہے، جو آج اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دینی ماحول دیکھ رہے ہیں اور قابل مبارکباد ہیں ہمارے رہی فرما کرم فرما محمد اسلم شیخ منصور قادری، کہاں ہے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا دے۔ سبحان اللہ، انہوں نے آج حضور پیران پیر دستگیر کے نام کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات اس پاکیزہ محفل کے توسل سے اس گنہگار کی حاضری کو قبول عطا فرمائے اور در پیران پیر کے توسل سے اللہ جتنے حاضرین، سامعین، عاشقین، متوسلین، اراکین، محبین آئے ہیں، اللہ سب کے دامن کرم کو مرادوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات سب سے پہلے آؤ، چونکہ ابھی میرا خیال ہے کہ کھانا بھی نہیں ہوا ہے، لنگر شریف ابھی رکھا ہے، جو کہ اس قوم کا ایک زندگی کا مقصد ہے، خوردن برائے زیستن، زیستن برائے خوردن۔ یہ بھوکی پیاسی فوج ابھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب حسرت بھری نگاہ سے لنگر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے زیادہ دیر میں آپ کے اور لنگر شریف کے درمیان حائل رہا تو کل علامہ شکیل صاحب کا گریبان پکڑ لوگے کہ کہاں سے لایا تھا آپ نے، تو چل نہیں پاتے تھے، ٹھیل ٹھاک جو بڑی مشکل سے آپ سے بیٹھایا تھا وہ اتنی دیر تک آئے تھے۔ بہرحال یہ لنگر قادری ہے، خوش نصیبوں کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے۔ تو سب سے پہلے خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادنی جود والکرم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جس پیر کی تاریخ سننے کے لیے آپ آئے ہو، جس پیر پیران کا تذکرہ سننے کے لیے آپ آئے ہو، اس پیر کامل سے علامہ ابن جوزی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کہاں تک ہے؟ کیا کہا حضور غوث اعظم سرکار؟ آپ کی ولایت کی شعائیں، آپ کی ولایت کی سرحدیں، آپ کی ولایت کا نور کہاں تک ہے؟ کوئی ولی ایک صدی تک ہوا، کسی ولی کی ولایت 2 صدی تک، کسی ولی کی ولایت 3 صدی تک، کسی ولی کی ولایت 1 صدی تک محدود ہے۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہ پیروں کے پیر، یہ تاجدار پردار، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کی ولایت کی سرحد کہاں تک ہے؟ آپ کی ولایت کہاں تک ہے؟ تو جیسے علامہ ابن جوزی نے پوچھا تو حضور غوث اعظم نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، پاؤں کی طرف، ایڑی کی طرف اشارہ کیا، کہا ابن جوزی میری ولایت کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو وہ شرف بخشا ہے، وہ اعزاز بخشا ہے، جب تک عبد القادر کے پاؤں کی مہر اس کی گردن پہ لگ نہیں جائے تب تک وہ ولی بنی نہیں سکتا۔ کیا کہا ابن جوزی؟ میری ولایت کی بات کرتے ہو، میرا مقام تو وہ ہے، میرا شرف تو وہ ہے، میرا اعزاز تو وہ ہے کہ جب تک میرے پاؤں کی مہر اس کی گردن پہ لگ نہ جائے تب تک نہ تو ولی بن سکتا ہے، نہ کامل بن سکتا ہے، نہ آفتاب بن سکتا ہے، نہ ابدال بن سکتا ہے، نہ اوقات بن سکتا ہے، نہ عالی بن سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے شیخ سعدی شیرازی پکار اٹھے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم کا مقام ولیوں کے دربار میں ولی ہے. غوث اعظم کا مقام ولیوں کی صف میں ولیوں کی جماعت میں ولی ہے. جو مقام رسول اللہ کا نبیوں کے جماعت میں ہے, نبیوں کی صف میں ہے, وہی مقام عبد القادر جیلانی کا ہے. اب آپ سوچیں. اور دوسری بات, سارے انبیاء و مرسلین یہ مظہر صفات الہیہ ہے. سارے انبیاء و مرسلین از آدم تا عیسیٰ جتنے نبی ہوئے ہیں یہ مظہر صفات الہیہ ہیں. لیکن میرے رسول مظہر ذات الہیہ ہے. میرے رسول مظہر ذات الہیہ ہے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اسی طریقے سے سارے ولی وہ مظہر صفات رسالت ہے, لیکن غوث اعظم مظہر ذات رسالت ہے. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے مصطفیٰ کے جسم کا سایہ نہیں, تو عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے. عبد القادر جیلانی رسول اللہ کے جسم اطہر کا سایہ ہے. عبد القادر جیلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پرتو ہے. یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان چربے زیبا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت آدری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاضی قاسم ہے. اے عبد القادر جیلانی, اللہ نے وہ شرف غوث اعظم کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں, کیوں نہ قاسم ہو تو ابن ابی قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. غوث اعظم نے کہا یہ زمین و آسمان کے مالک, رسالت کا تاج تو نے میرے نانا کو عطا فرما دیا, صداقت کا تاج ابو بکر کو دیا, عدالت کا تاج عمر کو دیا, سخاوت کا تاج عثمان کو دیا, شجاعت کا تاج علی کو دیا, صبر کا تاج حسنین کریمین کو لے دیا. عبد القادر کے لیے تیرے دربار میں کیا بچا ہے, کیا خاکساری ہے, کیا کتاب ہے. اللہ نے فرمایا اے عبد القادر میں قادر ہوں. قادر, قادر کے معنی ہوتے ہیں باختیار, پاور والا. رب نے کہا عبد القادر میں قادر ہوں. قادر جاؤ, میں نے اپنی تجلی اپنی صفات تم پر ڈال دیا ہے, میں قادر ہوں. آج سے عبد القادر ہو, قادر کے بندے ہو. یہی وجہ ہے حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو تو ابن ابی قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. جو ولی قبل سے یہ بات ہوئی یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ نے عبد القادر کو وہ شان دیا ہے. سنو, اور دیگر ولی کو کوئی کام کرنا ہے تو پوچھنا ہے, اور دیگر ولی کو چاہے وہ کوئی ولی ہو, اگر انہیں کسی کو نوازنا ہے, کسی کو عطا کرنا ہے تو اسے انہیں ہائی کمان سے پوچھنا پڑے گا, انہیں نجف اشرف سے پوچھنا پڑے گا, انہیں مدینے سے اجازت لینی پڑے گی. لیکن اے عبد القادر جیلانی, اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے. عبد القادر کے
دربار میں جو بھی آیا جسے چاہا غوث اعظم نے، چاہے چور ہو، چاہے رہزن ہو، چاہے ڈاکو ہو، چاہے پاپی ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے خطاکار ہو، اے پاور ایسا کسی کا دنیا کا کوئی بھی گنہگار ہو، اگر عبدالقادر جیلانی کے دربار میں آیا ہے، ادب کیا، احترام کیا، تعظیم کیا، تو عبدالقادر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آنے والا چور، آنے والا پاپی، آنے والا خطاکار، لیکن نگاہ غوث کی تجھے ولی بنا دیا، اسے قطب بنا دیا، اسے ابدال بنا دیا، وہ شان ہے عبدالقادر کی۔ اور سنو، جسے چاہا جب چاہا، چاہے عالم آئے، فاضل آئے، قطب آئے، ابدال آئے، کامل آئے، اکمل آئے، اشرف آئے، امام کوئی بھی آئے، عبدالقادر کے دربار میں اگر اس نے ادب نہیں کیا ہے، احترام نہیں کیا ہے، تو عبدالقادر کو یہ اللہ نے طاقت دیا ہے اس کی ولایت کو سلب کر کے اسے کھینچ کے اپنی کار میں اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تبھی تو آسی آسی پوری کہتے ہیں بیا کیا ہو شہے جیلانی فضائل آسی۔ ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے، جامع ہے نبوت کے سوا، منصب نبوت، منصب رسالت چھوڑ کر ہر منصب پر غوث اعظم کا قبضہ ہے، ہر منصب پر غوث اعظم کا اختیار ہے۔ عاشقوں ایسا پیر ہمیں ملا ہے، عاشقوں ایسا پیر پیرا ہمیں ملا ہے۔ فخر کرو اپنے مقدر پر، فخر کریں اسلم شیخ اپنی تدبیر پر کہ غوث اعظم کو مقام ملا۔ سنو، یہ ہوائی بات نہیں